بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر حسن لیاری صاحب کے پیش کردہ اعتراض کو سماعت فرما لیں، پھر آتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ میرے سوال کے اس جواب کے جواب دینا۔ اگر ابوبکر مخلص تھا تو نبی اس نے اونٹ کیوں بھیجا ہے؟ اونٹ کے پیسے کیوں لیے پیغمبر سے شب ہجرت؟ یہ نصرت یہی ہے، نصرت یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ دیکھو کہ شب ہجرت اس نے اونٹ کے پیسے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیسے اس کے منہ پہ باہر دیے ہیں۔ اگر یہ مخلص ہوتا نا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدیہ کے طور پہ قبول کر لیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ہدیے کو رد نہیں کیا۔ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے۔ شب ہجرت یہ کیسا ناصر ہے کہ اس نے اونٹ کے پیسے لیے؟ عائشہ کی حدیث بخاری میں جواب دینا اس کا بھیا۔ آپ حضرات نے حسن لیاری صاحب کی دلیل سماعت فرما لی ہے۔ جواب دینے سے قبل یہ ضروری ہے کہ ہم وہ پوری حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آیا حسن لیاری صاحب کا یہ اعتراض واقعی درست ہے یا انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس دلیل میں بھی دجل و فریب سے کام لیا ہے۔ دیکھیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو میرے والد نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ ان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے انہیں ہجرت کے ارادے سے روک دیا اور فرمایا امید ہے کہ مجھے بھی اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے، یعنی اجازت مل جائے گی تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو بھی امید ہے کہ اجازت مل جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت سے ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، ان کو ببول درخت کے پتے کھلانا شروع کر دیے تاکہ ہجرت جیسے مقدس سفر میں، اس مشکل سفر میں ہمیں کسی مشقت مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تقریباً 4 مہینے کے لگ بھگ عرصہ گزرا کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے لیکن اس وقت آنے کا معمول نہیں تھا۔ اب جب معمول سے ہٹ کر دوپہر کے وقت تشریف لا رہے ہیں گرمی میں تو ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی ضروری بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ہجرت کے بارے میں خبر دی کہ مجھے بھی اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہوگا، مجھے آپ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوگا، میں بھی آپ کے ساتھ چل سکوں گا ہجرت میں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ میں نے اسی مقصد کے لیے 2 اونٹنیاں پال رکھی ہیں، ایک آپ کے لیے ہے، ایک میرے اپنے لیے، ایک پر آپ سفر کریں گے، ایک پہ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں لے لوں گا لیکن میں قیمت دوں گا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نکل پڑے اپنا گھر بار چھوڑ کر جو ہے مدینہ کی طرف، اور ہجرت کا لمبا واقعہ ہے جیسا کہ آپ حضرات نے سن رکھا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرما دیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے سے روک دیا اور فرمایا کہ امید ہے مجھے بھی اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے، مطلب میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، ہم اکٹھے چلیں۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت سے اپنی اونٹنیوں کو پتے کھلانا شروع کر دیے تاکہ اس سفر کے وقت کے لیے فربہ ہو جائے، تیار ہو جائیں اور ہمیں اس مشقت والے سفر میں مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر چوتھی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوشخبری دی کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہی اسی مقصد کے لیے تھا کہ ہم اکٹھے چلیں گے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، تم میرے ساتھ چلو گے۔ پھر اگلی بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اب ایک اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کی ہدیہ کی کہ آپ لے لیں اور ایک پر میں سفر کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں لوں گا، فرمایا ہاں لوں گا لیکن قیمت کے ساتھ، میں قیمت ادا کروں گا۔ اب حسن لیاری صاحب نے اس ایک جملے کو لے کر کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیمت کیوں لی، اس ایک جملے سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں اخلاص نہیں
نہیں تھا وہ مخلص نہیں تھے. صرف ایک جملے سے یہ ثابت کیا ہے. اس حدیث کا جو پہلا جملہ ہے کہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرما لیا تھا، اس سے تو حسن العیاری کو حضرت ابوبکر کے اخلاص معلوم نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور فرمایا کہ اکٹھے چلیں گے، اس سے تو حضرت ابوبکر کے اخلاص کا علم نہیں ہوا. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بغیر، آپ علیہ السلام کو علم ہی نہیں ہے، انہوں نے 2 اونٹنیاں پالنی شروع کر دی، اس سے تو حضرت ابوبکر کے اخلاص کا علم نہیں ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنائی، ان کے گھر آ کر انہیں خوشخبری سنائی، اس سے تو حضرت ابوبکر کے اخلاص کا علم نہیں ہوا. پھر انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے رفاقت کا شرف حاصل ہوگا، اس سے تو ابوبکر کے اخلاص کا علم نہیں ہوا. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹنی ہدیہ ہبہ کی، اس سے تو ابوبکر کے اخلاص کا علم نہیں ہوا. پھر حضرت ابوبکر نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، مکہ میں سب کچھ چھوڑ دیا، اس سے تو ابوبکر کے اخلاص کا علم نہیں ہوا. لیکن حسن العیاری صاحب کو اگر حضرت ابوبکر کے اخلاص پر شک ہوا تو صرف اس بات سے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیمت کیوں لی، اور بات بھی آدھی نقل کی ہے کہ پہلے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک اونٹنی آپ کے لیے ہے ایک میری ہے. آپ نے فرمایا ہاں میں دوں گا لیکن میں قیمت ادا کروں گا. اس قیمت لینے سے معلوم ہوا کہ ابوبکر میں اخلاص نہیں تھا، اور اسی حدیث میں جو 10 باتیں اور ذکر ہیں اس سے ابوبکر کے اخلاص معلوم نہیں ہوا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شریف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے کوئی چیز لیتے تھے تو آپ اس کو کوئی چیز اس کو بدلہ دیا کرتے تھے. حسن العیاری صاحب کا اعتراض یہی ہے کہ انہوں نے ہدیہ کیوں نہیں کیا، ہبہ کیوں نہیں کیا. انہوں نے ہبہ کیا لیکن آپ نے بدلے میں قیمت ادا کی. اب بخاری ہی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے کوئی چیز ہبہ لیتے تھے تو اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے. یہ بخاری ہی کی حدیث ہے. اور پھر ان کو دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ابوبکر نے کوئی احسان نہیں کیا، حالانکہ بخاری ہی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں اگر مجھ پر کسی کا سب سے بڑا احسان ہے، اگر لوگوں میں سے مجھ پر کسی کا بہت زیادہ بڑا احسان ہے قدم بقدم میرا ساتھ دینے میں، مجھ پر اپنا مال خرچ کرنے میں، فرمایا وہ ابوبکر ہے. اور بخاری ہی کی حدیث ہے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا قلبی اور جگری دوست بناتا لوگوں میں سے تو لاتخذت ابا بکر خلیلا، میں ابوبکر کو خلیل بناتا، ابوبکر کو دوست بناتا، لیکن میں نے اللہ کے علاوہ کسی کو ایسا دوست بنایا نہیں ہے. اور بخاری ہی کی حدیث ہے فرمایا کہ سب دروازے کھڑکیاں بند کر دو اور ابوبکر کی کھڑکی کو کھلا رہنے دو. یہ ان کی خلافت کی طرف اشارہ تھا. یہ تو ان کے اخلاص کی دلیل نہیں ہے، لیکن حسن العیاری صاحب نے ایک حدیث کا ایک جملہ لے کر آدھے جملے کو نقل کر کے اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ابوبکر مخلص نہیں تھے اور ابوبکر نے کوئی احسان نہیں کیا ہے. اتنی احادیث اور صرف اس احادیث میں 10 باتوں سے تو اخلاص کا علم نہیں ہوا، لیکن اس جملے کو غلط نقل کرنے سے دیکھو بھائی اگر کوئی آنکھوں سے اندھا ہو اور صبح سورج نکلے اور وہ سورج کو برا بھلا کہے کہ سورج کی روشنی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے تو لوگ کہیں گے بھائی اس میں سورج کا قصور نہیں ہے، قصور تیرا ہے. ایسے ہی اگر کوئی دل کا اندھا ہو اور اسے حضرت ابوبکر کا اخلاص نظر نہ آئے تو اس میں حضرت ابوبکر کی غلطی نہیں ہے، اس میں غلطی تمہاری ہی ہے. اگر کسی نے جانور کا دودھ دوہتے وقت برتن الٹا رکھ دیا اور پھر وہ دودھ سے گلے شکوے کرے کہ دودھ برتن میں نہیں آ رہا تو لوگ کہیں گے ارے کمعقل، ارے بے وقوف، تو نے برتن الٹا رکھا ہے، دودھ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تو اگر آپ کے دل کا برتن الٹا ہے اور اس میں حضرت ابوبکر کی محبت نہیں آ رہی تو اس میں ابوبکر کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں غلطی آپ کی ہے. 1400 سالوں سے جو آدمی اپنا ایمان ثابت نہ کر سکا وہ آج 1400 سالوں کے بعد پیدا ہو کر اسے اگر شک ہے تو ابوبکر کے اخلاص پر شک ہے کہ جس کے اخلاص کی گواہی قدم بقدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے اور جس کا اخلاص ان کے ایک ایک فعل سے معلوم ہو رہا ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شریف تھا. ایک کامیاب استاد کی ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کا مزاج شناس بھی ہوتا ہے اور وہ قدردان ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوبیوں سے بھرے ہوئے تھے لیکن وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یہ قرآن میں جا بجا بیان کیا گیا ہے. دیکھیں روایت میں آپ نے سن رکھی ہے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت کو دیکھا، محل دیکھا، اس میں ایک عورت اس کے باہر وضو کر رہی تھی تو میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے تو مجھے جواب دیا گیا کہ یہ عمر کا ہے. فرمایا دل میں آیا کہ اندر داخل ہو جاؤں لیکن عمر کی غیرت یاد آ گئی، میں اندر داخل نہیں ہوا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ یہ خواب حضرت عمر
رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ بھلا میں آپ پر بھی غیرت کھاؤں گا؟ آپ ہی کی وجہ سے تو ہمیں ہدایت ملی ہے، آپ ہی کی وجہ سے تو ہمیں یہ مقام و مرتبہ ملا ہے، اگر آپ میرے محل میں داخل ہو جاتے اس سے بڑی خوشی کی بات ہمارے لیے کیا ہوتی؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مزاج شناس ہیں۔ تو حضرت حسن لیاری صاحب کو یہ کہنا کہ حضرت ابوبکر کو ہدیہ دینا چاہیے تھا، ہبہ کر دینا چاہیے تھا، ان کا احساس نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، اسی میں ان کی بصیرت اور بصارت کی غلطی ہے، ان کی نقص ہے، انہی کی خرابی ہے کہ اس کو حضرت ابوبکر کے اخلاص معلوم نہیں ہو رہا۔ اگر یہ صرف اسی احادیث پر غور کرتے تو اسی حدیث میں اتنی باتیں ہیں جس کے ایک ایک جملے سے حضرت ابوبکر کا اخلاص معلوم ہو رہا ہے، اور اگر بخاری کی بقیہ احادیث بھی ساتھ ملا لیں پھر تو حضرت ابوبکر کے اخلاص کے کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں میں صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔